کینیڈا میں رہنے والی ایک دیسی خاتون نے اپنے ہسبینڈ کا ویزا اپلائی کیا اور اس کو بھی کینیڈا بلا لیا. ابھی 6 دن ہوئے تھے اس کو کینیڈا گئے ہوئے شوہر کو کہ اس نے بیوی کو ہی ختم کر دیا. پولیس نے پکڑ لیا. وجہ کیا سامنے آئی؟ آخر ہسبینڈ نے بیوی کا ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ جاتے ہی اس نے بیوی کو ختم کر دیا. بڑی اہم تفصیلات اسی ویڈیو میں. دوسری خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فرانس میں رہنے والا ایک جمال ٹوانا نامی آدمی جو کہ بہت زیادہ پیسے کماتا تھا لوگوں کو فرانس سے یو کے بھجوا کے، اور پولیس جو فرانس کی تھی اس نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، جیل بھی ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیسے چھوٹ کے. اب یہ پتا چلا کہ یو کے میں مقیم ہے. بی بی سی کی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور اس نے جناب اس پر پوری انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی ہے. وہ رپورٹ کیا ہے؟ یہ جو جمال ٹوانا ہے یہ کون ہے اور کیوں اتنا میڈیا اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پہلی خبر تھی، ایک خاتون جس نے اپنے ہسبینڈ کو کینیڈا بلایا، خود اس کا ویزا اپلائی کیا، لیکن اسی ہسبینڈ نے جا کے خاتون کو چھریوں سے ختم کر دیا. اچھا، اس میں جناب اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ویڈیو ذرا دھیان سے آپ نے سننی ہے، اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ یہ ایجوکیشن اور اویئرنیس پرپس کے لیے چیزیں ہیں، آپ کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. تو کینیڈا کے جو صوبہ برٹش کولمبیا ہے وہاں پر ایک دیسی خاتون جس کا نام 41 سالہ بلوندر کور تھا اور اس کا تعلق انڈین پنجاب سے تھا. اس نے اپنے ہسبینڈ 51 سالہ جگپریت سنگھ کو کینیڈا بلایا. تو یہ جو بلوندر کور ہے اس کی بیٹی آلریڈی کینیڈا میں مقیم تھی، اس کو کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کو ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت تھی. تو یہ جو اس کی ماں بلوندر کور ہے اپنی بیٹی کی ہیلپ کے لیے 2022 کو کینیڈا منتقل ہو گئی، لیکن اس کا جو شوہر تھا جگپریت سنگھ وہ پنجاب میں رہتا تھا، لدھیانہ میں ان کا گھر تھا، تو وہاں ہی رہتا تھا. وہاں جناب یہ بہت بے روزگار قسم کا اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، اریٹیٹ ہو چکا تھا. تو اس نے دن رات اپنی بیگم کو مجبور کیا، اپنی بیٹی کو مجبور کیا کہ میرا ویزا بھی لگوایا جائے. بالآخر اس کا ویزا لگ گیا اور 9 مارچ 2024 کو یہ بندہ کینیڈا پہنچ گیا، انڈیا سے کینیڈا پہنچ گیا. یعنی قتل سے صرف 6 روز قبل کینیڈا پہنچا. بلوندر کور 2022 میں پہنچی تھی اور وہ وہاں کی ایک یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتی تھی. عدالت کے مطابق جو ویزے کی درخواست ہے وہ بھی اس کی اہلیہ بلوندر کور نے جمع کرائی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی وہ اپنے رشتہ داروں کو کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو بلانے تو لگی ہوں لیکن مجھے اس سے ڈر ہی رہتا ہے، خطرہ ہی رہتا ہے. اب وہ کیا خطرہ تھا، کیا مجبوری تھی، یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے. اچھا، قتل ہونے کے روز جس دن یہ مارا گیا ہے اس دن یہ دونوں میاں بیوی گردوارہ گئے ہیں، یعنی کہ ادھر کینیڈا میں گردوارہ صاحب سے ہو کے آئے ہیں. پھر انہوں نے تھوڑی شاپنگ سینٹر کا واک کیا ہے، کھانا باہر کا آیا ہے. رات کو جب گھر آئے ہیں تو چھریوں کے وار سے اس نے اپنی بیوی ختم کر دی. اس کے بعد اس نے جب پولیس نے پکڑا تو بہانہ یہ کیا کہ میری بیوی مجھ پہ حملہ کرنے لگی تھی تو میں اس کا ہاتھ تھامنے لگا تھا تو اس کی چھری اسی کو لگ گئی. پولیس نے آخیا کہ اتنے سیدھا ہو، یہ چلاکیاں کسی اور نہ کریں. اس کے بعد جناب یہ خاتون تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن جو اس کے رشتہ دار ہیں انہوں نے پولیس کو، یعنی کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بتایا کہ ان میں آپس میں تھوڑی بہت تو جیسے گھروں میں ہوتی ہے نچاکی وہ تو رہتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سنا کہ یہ ایک دوسرے کو مار ہی دیں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے کہ ہسبینڈ بیوی کو ہی مار دے گا. پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہسبینڈ کو، یہ سن 2024 کا واقعہ ہے. پولیس نے پکڑ لیا اور ساتھ ہی جناب اس نے پہلے تو انکار کیا لیکن اب اس نے جرم قبول کر لیا ہے. اب اس کو بہت جلد آئندہ تاریخ میں، آئندہ سماعت میں سزا سنا دی جائے گی. 2nd ڈگری مرڈر کیس اس پہ لگ گیا ہے. تو یہ خبر اس وقت ٹرینڈنگ میں چل رہی تھی کہ کیسے ایک ہستا بستا گھرانہ اجڑ گیا. وہ لڑکی جس کو ایک ماں کی ضرورت تھی اس کو جان سے مار دیا گیا، باپ اب جیل میں گزارے گا زندگی. تو ایسے کیسز میں بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہم ایسا نہیں سوچتے کہ ہم اپنی انا اور اپنی جو بھی ریزنز بیہائنڈ دیٹ ہوتی ہیں تو اس سے دوسرے لوگ کتنے افیکٹ ہوں گے. بالکل پاگلوں کی طرح اسی حرکتیں کرنے ہیں. اینی ویز اللہ تعالیٰ صاحب کو ہدایت دے. دوسری خبر جو ابھی یو کے سے بی بی سی نے ایک رپورٹ بڑی ڈیٹیل اپنے لیڈی اینکر کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کی ہے جا کے.
اس میں یہ تھا کہ فرانس میں جو سزا یافتہ تھا جمال ٹوانا، وہ اب برطانیہ میں جا کے اس نے پناہ لے لی ہے، یہ بی بی سی نے کیا ہے۔ جو رپورٹ میں کہا گیا جو فرانس میں انسانی سمگلنگ کے جرم میں سزا پانے والے ایک بدنام زمانہ سمگلر اس وقت برطانیہ میں رہائش پذیر ہے اور اطلاعات کے مطابق سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ وہ غیر قانونی طور پر بھی کام کر رہا ہے، یعنی کہ ابھی اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ ٹیک اوے شاپس میں وہ جاب کرتا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق جمال ٹوانا ہے، اس کا تعلق عراق سے ہے اور فرانسیسی حکام نے جو ہے نا اس کو مختلف مہاجر کیمپوں میں بھی رکھا ہوا تھا جب یہ عراق سے فرانس گیا تھا، اور وہاں سے یہ اب انگلینڈ بھاگ چکا ہے۔ جو رپورٹ میں بتایا گیا کہ جمال ٹوانا کو 2016 میں فرانس کی عدالت نے انسانی سمگلنگ کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ وہ 2012 سے 2016 تک فرانس کے جو مہاجر کیمپ ہے وہاں سے غیر قانونی تارکین وطن کو برطانیہ پہنچانے کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا اور ہر ہفتے تقریباً 1,00,000 پاؤنڈ کماتا تھا۔ ہر ہفتے 1,00,000 پاؤنڈ، 1 کروڑ روپیہ بنتا پاکستانی، سمجھ آ گئی؟ کام چیک کرو تم، یہ بندہ مہاجر کیمپ میں جو لوگ اپنے کیسز کا انتظار کر رہے ہوتے تھے وہاں سے ان کو نکالتا، ان سے 1200-1300 یا 1000 جو یورو ہے وہ لیتا اور چھوٹی کشتیوں کے رستے یا ٹرکوں کے رستے جیسے بھی ہیں ان کو یہ آگے نیٹ ورک کے ساتھ سامنے دے دیتا، وہاں سے اپنی کمیشن لیتا اور ان کو یو کے بھجوانے کا کام کرتا۔ اس وقت جو انسانی سمگلنگ کے لیے زیادہ تر سامان بردار ٹرک جو ہے نا وہ استعمال کیے جاتے تھے، یعنی کہ کوئی سامان لوڈ کر لیا اور ان کے اندر ہی کسی کنٹینر میں انسانوں کو بھی جو ہے نا بلکہ بھیڑ بکری نہیں، بے جان چیزوں کی طرح وہ بھی قید کر لیا، کئی راج مار بھی جاندے سن، ٹھیک ہے نا، گرمی حبس دی وجہ نہ کوئی پیشاب شوب کرنے کی جگہ نہیں سی ہوندی وچ، اور جو متاثرین فی کس 4.5 سے 5,000 پاؤنڈ تک بھی وصول کیے جاتے رہے، اندازہ لا لو، ٹھیک ٹھاک پیسے۔ بی بی سی کی خفیہ تحقیقات میں دعویٰ کیا گیا کہ جمال ٹوانا کو 2 مختلف منی مارٹس میں کام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ صحافیوں کے مطابق اس کے ہاتھ پر ایک جو ٹیٹو بنا ہوا تھا، جو نشان بنا ہوتا ہے، اس سے اس کی شناخت کی تصدیق ہوئی اور جو اس وقت جو سوشل میڈیا پر ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رپورٹ کے مطابق اگر واقعی پناہ کا متلاشی ہے تو برطانوی قوانین کے تحت نہ تو وہ ملازمت کر سکتا ہے اور نہ ہی ڈرائیونگ کی اجازت رکھتا ہے، لیکن مبینہ طور پر وہ دونوں کام کر رہا ہے۔ جب بی بی سی نے اس کا سامنا کیا تو اس نے انسانی سمگلر اور فرانس میں سزا یافتہ ہونے سے انکار کیا، تاہم جب اسے فرانسیسی عدالت میں موجودگی کی تصاویر دکھائی گئی تو اس نے تصویر میں خود کو تسلیم کیا مگر کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ جو کرنا کر لو، سمجھ آ گئی؟ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ جمال ٹوانا ماضی میں متعدد فرضی نام استعمال کرتا رہا ہے اور فرانسیسی پراسیکیوٹرز کے مطابق وہ اتنے مختلف نام استعمال کرتا تھا کہ انہیں یاد رکھنے کے لیے بھی کیب کے اندر لکھ کر رکھتا تھا، یعنی انہوں آپ ہی نہیں سی پتا کہ میرا نام کنے کو، اندازہ لاؤ ٹوپی کے تھلے نا لکھ لینا ہوں سی کہ ایسے میرا کی نام باہر چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی کی جو رپورٹ اس پہ مزید دعویٰ کیا گیا کہ برطانیہ میں اس وقت انسانی سمگلنگ سے وابستہ 20 سے زائد افراد موجود ہیں، جن میں کم از کم 15 کے بارے میں یورپی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تصدیق کیا کہ وہ فرانس، بیلجیم یا جرمنی میں سزا یافتہ مطلوب ہیں، یعنی کہ 20 کو بندے ایسے ہیں جڑے یورپین کنٹریز مطلوب نے لیکن وہ یو کے بیٹھے ہیں۔ امیگریشن سروسز یونین کی نمائندہ لوسی مورٹن کے مطابق برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مجرمانہ ریکارڈ کے تبادلے میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے بیرون ملک سزا یافتہ افراد کی شناخت پہلے کی نسبت اب زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ جو چیزیں ابھی بی بی سی نے پیدا کی ہیں اس پر کیا عمل ہوتا ہے کیا نہیں، لیکن یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ کس طرح انسانی سمگلر جو ہے نا وہ فرانس سے لوگوں کو یو کے پہنچانے کے لیے کام کرتے تھے، ٹرکوں کا استعمال کرتے تھے، چھوٹی کشتیوں کا استعمال کرتے تھے اور ان سے بھاری معاوضہ لیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ وہاں پہنچ جاتے تھے تو اسائلم بھی کرتے تھے، گورنمنٹ سے پیسے بھی لیتے تھے، میڈیکل کی فری سہولت بھی لیتے تھے، گھر بھی لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کام بھی کرتے تھے، حالانکہ ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں لیکن کرتے تھے۔ تو ابھی یہی جو سچویشن ہے یہ یو کے میں سختیاں لا رہی ہے، یہی جو کنڈیشن ہے، اسی وجہ سے اب فار رائٹس یعنی کہ یو کے ریفارم پارٹی جو ہے نا وہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جو اس طرح کے اللیگل امیگرینٹس ہیں یا جو یہاں پہ اللیگل طریقے سے آتے ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے، ان کو سہولیت نہ دی جائیں۔ ابھی ریسنٹلی شبانہ محمود جو کہ وزیر داخلہ ہیں یو کے کی، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اسائلم یہاں پہ آ کے کریں گے، اگر ان کا اسائلم اپروو ہوتا ہے تو وہ سٹیٹس ملنے سے پہلے ان کو
ہم کہیں گے کہ وہ 10,000 پاؤنڈ گورنمنٹ کو واپس کریں کہ اب ان کو سٹیٹس مل گیا ہے, جو خرچہ ان پہ گورنمنٹ نے کیا تھا وہ کٹوتی لا کر ہو. یہ ابھی قانون بننے جا رہا ہے. تو بہرحال جو بھی چیزیں آتی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم کوئی ایجنٹ نہیں ہے, ویزو لڑکوں کو باہر نہیں بھجواتے, ویزو کا کام نہیں کرتے, بلکہ ویزے کا پتہ ہی نہیں کہ لگتا کہ انجے صرف ہمیں اپنے ویزے تے ہی پتہ ہوتا جدوں کتے جانا ہوئے. تو ہم سے جناب یہ کوئی ویزے کی ڈیمانڈ نہ کیا کریں, ویزے کا کام نہیں کرتے, نہ ہی اس طرح کی انفارمیشن ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اسٹڈی ویزے کے لیے, وزٹ ویزے کے لیے. آپ ان سے رابطہ کریں اپنے اپنے علاقوں میں جو اچھی ریپیوٹ کے حامل ہیں. میں کوئی ویزے کا کام نہیں کرتا. جہاں نے خوش رہیں, اورنگزیب بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.